الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ولا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل احترام بزرگوں وقابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان اور آپ کی عظمت کا عنوان شروع ہوا تھا۔ آپ کی شان کا کیا کہنا، آپ کی شان اور عظمت میں قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اور مخلوق کی زبان آپ کی شان میں بولتی ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی یہ سورۃ النور کی ہے۔ ایک مرتبہ صدیق اکبر سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے ایک رشتہ دار حضرت مصطح رضی اللہ عنہ سے ناراض ہو گئے۔ تو آپ کی اس ناراضگی کو دور کرنے کے لیے پروردگار رب العالمین حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر آپ کی رہبری فرمائی۔
آپ کو سمجھایا. اس واقعے کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ کو بتا دوں زبان نبوت میں آپ کی تعریف کیسی ہوئی ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے اور آپ سے کسی بارے میں گفتگو فرماتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرجع، لوٹ جاؤ پھر آنا. وہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگتی ہے، یا رسول اللہ، میں جب دوبارہ آپ کے پاس آؤں، اگر آپ کی جگہ میں آپ موجود نہ ہوں تو میں کیا کروں؟ یعنی کہنا یہ چاہتی تھی میں آؤں، اگر آپ کی وفات ہو گئی ہے، آپ اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، تو میں کہاں جاؤں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے بندی، اگر تو میرے پاس آئے، اگر مجھے میری جگہ پر نہ پائے تو سیدھا ابو بکر کے پاس چلے جانا. ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا، انت صاحبی فی الغار وانت صاحب علی الحوض. اے ابوبکر، تو میرا غار سور میں ساتھی رہا، جنت کی نہر حوض کوثر میں بھی تو میرا ساتھی رہے گا. ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور میرے ہاتھ کو پکڑا اور مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھلایا جس میں میری امت مرحومہ داخل ہوگی. مجلس میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حاضر تھے. کہنے لگے، یا رسول اللہ، کاش میں بھی آپ کے ساتھ اس وقت ہوتا تو میں بھی وہ جنت کے دروازے کو دیکھتا اور وہ میں بھی دیکھتا کہ کون کون اس جنت میں داخل ہو رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر سنو، ابو بکر سنو، جنت کے اس دروازے میں میری امت میں سے سب سے پہلے تم جاؤ گے. جتنے لوگ اس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے ان میں سب سے پہلے تمہارے کو ہی داخلہ ملے گا. یہ مقام ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اما عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤم غيرهم. کسی قوم کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، کسی قوم کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ اس قوم میں ابو بکر موجود ہو، لوگ ان کو چھوڑ کر کسی اور کو مصلی میں کھڑائیں اور اپنا امام بنائیں. آپ کی شان یہ ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ نے حضرات صحابہ کی امامت فرمائی 17 مرتبہ، اور ایک روایت میں آتا ہے 20 مرتبہ آپ نے نماز پڑھائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. لمبی روایت ہے. اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، بیماری زیادہ ہو گئی، مسجد میں جانے کے لائق نہیں رہے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ اپنی عادت کے مطابق، حضرت بلال مسجد نبوی کے مؤذن تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے پوچھا، بلال تمہارا کون سا عمل ہے بتاؤ جس کی وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں جنت میں بھی تم میرے ساتھ ساتھ ہو، بلکہ خادم ہونے کی وجہ سے آگے بڑھ کر میرے لیے راستہ بنا رہے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ جو عمل تو ہے میرا آپ کے سامنے، ایک خاص عمل میرا یہ ہے، میرے لیے بھی اس میں، آپ کے لیے بھی اس میں ہدایت ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے اس عمل کو ہم بھی عمل کریں۔ آپ نے فرمایا، جب بھی میں وضو کرتا ہوں، مسجد میں داخل ہوتا ہوں، تو تحیت الوضو تحیت المسجد کے نام سے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، اس کے بعد دوسری سنتیں پڑھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اس عمل نے جنت میں بھی میرے ساتھ نہیں کر دیا ہے۔ فجر کی نماز کے علاوہ دوسری نمازوں میں اذان کے بعد مسجد میں داخل ہو تو پہلے 2 رکعت تحیت المسجد تحیت الوضو کی 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیے، بڑی برکت ہے۔ تحیت المسجد مسجد کا حق ہے، جب بھی مسجد میں داخل ہو تو پڑھیں۔ فجر کی اذان کے بعد سے جماعت کھڑے ہونے تک کوئی اور نفل نہیں ہے سوائے 2 رکعت سنت کے، اس لیے اس وقت نہ پڑھیں۔ اور مغرب کی نماز کے بعد، اذان کے بعد اور جماعت کے درمیان اتنا فاصلہ کم ہوتا ہے، نماز کی گنجائش نہیں ہوتی۔ باقی جس وقت بھی داخل ہو، مکروہ وقت کے علاوہ 2 رکعت تحیت المسجد کی نماز پڑھنے کی عادت بنا لیں، تحیت الوضو پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، مسجد نبوی کے مؤذن تھے، ہمیشہ نماز کے وقت میں جا کر آپ کو وقت ہونے کی اطلاع فرمایا کرتے تھے۔ تو اس وقت ہم عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، بلال آ کر عرض کرنے لگے، رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، قوم آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مروا ابا بکر ان یصلی الناس، زبان نبوت سے نکلتا ہے، حکم دو ابو بکر کو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، میں آگے بڑھی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ ابو بکر رقیق القلب آدمی ہے، بہت نرم دل ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے مصلی میں کھڑیں گے، آپ کے محراب میں کھڑیں گے تو یہ غم برداشت نہیں کر سکیں گے اور آواز لوگوں کو تک پہنچا نہیں سکیں گے اپنی نماز کی، اس لیے میری رائے ہے عمر رضی اللہ عنہ کو اجازت دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا، مرو ابا بکر ان یصلی الناس، ابو بکر ہی کو حکم دو کہ وہ لوگوں کی امامت فرمائیں۔ ہم عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں عمر کی بیٹی حفصہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، ان کے پاس جا کر میں نے عرض کیا، حفصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مناؤ کہ ابو بکر رقیق القلب آدمی ہیں، وہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے مصلی میں کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ لوگوں تک آواز پہنچا نہیں سکتے، آپ کی آواز بھر جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آواز پڑی تو آپ نے فرمایا، مرو ابا بکر یصلی الناس،
बार बार ज़बान नबूवत से निकलता है कि मेरी जगह पर अबू बकर को खड़ा करो, अबू बकर ही नमाज पढ़ाए। रिवायतों में आता है 17 नमाजें और एक रिवायत में आता है 20 नमाजें सैयदुना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु आपकी जिंदगी में हजरात सहाबा की इमामत फरमाई। और एक इमामत एक इतना बड़ा दर्जा है, अल्लाह हमको समझने की तौफीक नसीब फरमाए। इतना बड़ा दर्जा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से फजाइल वाले काम थे। आप जिहाद भी करते, कभी जिहाद नहीं करते, सहाबा को भेज देते। हज फर्ज हो गया था, हज आप किया और कभी जो है आपकी जगह में दूसरे को भेज दिया, बहुत से अमाल। लेकिन इमामत एक ऐसा मसला था, आपने आखिरी वक्त तक उस अमल को निभाया। जब तक ताकत थी उस वक्त तक आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसल्ले में खड़े होकर इमामत की जिम्मेदारी निभाई। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे थे। मदीना जाने वाले जानते हैं, बाजू की हुजरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। आपकी सेहत में जरा इफाका मालूम हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मस्जिद को ले चलो, मुझे मस्जिद को ले चलो। बीमार आदमी, बहुत से लोग होते ही जरा सा तबीयत में नासाजी आती है तो जमात नहीं नमाजें भी छोड़ देते, जमात नहीं नमाजें भी छोड़ देते हैं। हमारा हमारा मसला ये है, खुशी आ गई तो भी नमाज छूटी, घरों में शादियां हैं तो भी नमाज छूटी, घर में वफात हो गई, मैयत का मसला हो गया तो भी नमाज छूटी, जिंदगी में खुशी आ गई तो भी नमाज छूटी, जिंदगी में गम और नुकसान आ गया तो नमाज छूटी। और यहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मरने के बाद सबसे पहले नमाज का हुक्म होगा, नमाज का सवाल होगा। और यहां अमल देखिए, थोड़ा सा इफाका हुआ, मस्जिद जाने के लायक हुए, हुक्म फरमाया कि मुझे मस्जिद ले जाए। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, दो आदमियों के सहारे, शारीहीन हदीस फरमाती हैं, वो दो आदमी हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु एक जानिब, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु एक जानिब। दोनों आदमी के कंधों पर अपना कंधा हाथ रखकर जा रहे हैं। आयशा फरमाती है रज़ियल्लाहु अन्हा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हाल में मस्जिद में दाखिल होकर सफों में जा रहे हैं कि आपके पैर जमीन में ठहरने के लायक नहीं थे, इतने कमजोर हो गए थे, घसीटते हुए जाए तो मस्जिद में निशानियां पड़ गए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मिट्टी की जमीन होती थी ना उस वक्त। जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर दाखिल हुए, जैसे ही आपकी आने की आहट महसूस की, इमाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगे। अबू बकर के मकाम को देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारे से फरमाया, आप वहीं पर खड़े होकर नमाज पढ़ाओ। क्या मकाम है हजरत अबू बकर सिद्दीक का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत की वजह से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु पीछे हटने लगे। आप आ गए, मैं इमाम बनकर रहूं, ये नहीं हो सकता। धीरे धीरे पीछे हटने लगे। आपने इशारा किया। इसके बाद हजरत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाएं जानिब जाकर बैठ गए। खड़े होने की ताकत नहीं थी, बैठकर नमाज पढ़ी। आपकी ये शान है कि आपको देखकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु पीछे हटे, ये आपकी खुसूसियात में से थे। दूसरे इमाम को एक खासियत हासिल नहीं है, अगर वो मुसल्ले पर खड़ा हो गया कोई दूसरा आदमी और कि दुनिया का कितना बड़ा अजमत वाला भी आ जाए, वही इमाम बनकर नमाज पढ़ाएगा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खासियत थी। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने आपको देखकर पीछे हटे। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, ये तो ये वाकया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बीमारी के मौके पर एक ऐसा भी वक्त आ गया कि अबू बकर सिद्दीक के पीछे हजरत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की। दो आदमी ऐसे ही सहाबा में से, दो आदमी ऐसे ही सहाबा में से
جو دو صحابہ کو یہ شرط حاصل ہوا کہ وہ وقت کے نبی پیغمبر کی امامت فرمائی، ایک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اور ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو۔ تبوک کا موقع تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حاجت پیش آ گئی تھی، تو اپنی حاجت پورا کرنے کے لیے ذرا دور مقام پر چلے گئے، آنے میں تاخیر ہوئی، نماز کا وقت ہوا تو لوگوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو اپنا امام بنا کر کھڑا کر دیا۔ نماز پڑھا رہے تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، ایک رکعت ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر پیچھے کھڑے ہو گئے۔ راوی بیان کرتے ہیں میں بھی مسبوق تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسبوق تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے سلام پھرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ایک رکعت نماز پڑھی، میں بھی آپ کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق میں بھی ایک رکعت اپنی ادا کی، مسبوق پڑھی۔ یہ دو صحابی، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان یہ ہے کہ زبان نبوت سے نکلا تھا کہ میرے بعد امام، اگر میں نہیں ہوں تو امام ابوبکر کو بناؤ۔ ابوبکر کو امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو لوگوں نے امام بنایا، لیکن دونوں کی یہ شرط حاصل ہے۔ یہ تو آپ کا مقام، یہ تو آپ کی عزت، یہ تو آپ کی عظمت، یہ آپ کی شان آپ نے سنا، آپ کے اخلاق کو بھی سنو، آپ کی قربانیوں کو بھی سنو۔ کسی کے عظمت کو سن لینا، دل میں عظمت پیدا کر لینا، محبت پیدا کر لینا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن اس کے اخلاق کو اپنا کر اپنی زندگیوں کو سنوارنا، یہ اس سے بھی بڑی بات ہے، اور اصل مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کی بہت سی خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ آپ جو ہے اپنے خاندان اور رشتہ داروں میں سے بعض گھروں کو چن لیا تھا، منتخب فرما لیا تھا۔ الحمدللہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صاحب وسعت، صاحب ثروت، پیسے والے آدمیوں میں سے تھے، مالداروں میں سے آپ کا شمار ہوتا تھا، یہ الگ بات ہے۔ ام عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب آپ خلیفہ بنے تو اپنے کاروبار کو چھوڑ دیا، بیت المال سے وظیفہ ملتا تھا، اتنا وظیفہ کم ملتا تھا کہ آپ کے کھانے پینے کے لیے برابر ہوتا تھا، کچھ بھی جمع نہیں ہوتا تھا۔ ام عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں یہ مالدار صحابی جب خلیفہ بنے تو آپ کا حال یہ ہوا کہ جب وفات کا وقت آیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وفات کا وقت آیا تو اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کر دیا تھا، غریبوں کی اتنی مدد کر دی تھی۔ ام عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں ابوبکر کو کفن دینے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ ام عائشہ نے پوچھا ابا جان کیا میں آپ کے لیے قرض لے کر نیا کپڑا کفن کے لیے خرید لوں؟ ابوبکر زبان سے کیا نکلتا ہے سنو، فرماتے ہیں عائشہ نیا کپڑا زندوں کے لیے اچھا لگتا ہے، مردے کے لیے کیا ہے، پرانا کپڑا ہو نیا کپڑا ہو، اصل تو وہاں اعمال کا مقام ہے، وہاں تو اس کی نمازوں کا مقام ہے، وہاں تو اس کے حج کا مقام ہے، وہاں تو اس کے اخلاق کا مقام ہے۔ قبر میں تو راحت نئے کپڑے سے نہیں بلکہ اس کے اعمال سے ملتی ہے، اس لیے میری یہ دو چادر ہیں، دھو دو اور اسی میں مجھے کفن دے دینا۔ لیکن زندگی میں جب صاحب ثروت تھے، آپ کی مالی پوزیشن مضبوط تھی، تو آپ کا حال یہ تھا کہ آپ اپنے خاندان کے بعض احباب کو چن لیا تھا جو غریب تھے، مسکین تھے، ضرورت مند تھے، حاجت مند تھے،
تو ان کو چن کر ان کی کفالت اپنی ذمے میں لے لیا تھا. کتنے اچھے اخلاق. اللہ یہ اخلاق ہم کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. امت کے مالداروں کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ نے منتخب فرما لیا تھا یہ گھر کو میرے طرف سے راشن جائے گا, اس آدمی کو میرے طرف سے پہننے کے لیے کپڑے ملیں گے, اس آدمی کو بیمار ہوا تو علاج میرے طرف سے ہوگا, اس کی تعلیم کی ذمہ داری میری, اس کی کھانے کی ذمہ داری میری, اس کی کپڑے کی ذمہ داری میری, اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا میری ذمہ ہے. تو منتخب فرما لیا تھا. حضرت مصطح رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول ہیں, ایمان والے بھی ہیں, قرآن ان کی شان میں کہتا ہے وَلَا يَأْتَلُ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ. ابو بکر کے رشتہ دار بھی تھے, مسکین بھی تھے, اور ہجرت کر کے آنے والے بھی تھے, تین چیزیں بھی تھے. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی مسکینی کو دیکھ کر, ان کی ضرورت کو دیکھ کر اپنے رشتہ دار مصطح رضی اللہ عنہ جو بہت قریب کے رشتہ دار تھے ان کی کفالت اپنے ذمے میں لے لی. لمبا عرصہ تک یہ چلتا رہا. ایک واقعہ پیش آیا مدینے میں غزوہ بنی المصطلق کے موقع پر. وہ بہت لمبا واقعہ ہے, سورۃ النور میں اس واقعے کا تذکرہ بھی ہے. اما عائشہ رضی اللہ عنہا پر بعض منافقین نے تہمت لگائی تھی, اور اما عائشہ رضی اللہ عنہ خوش نصیب ہیں کہ آپ کی براءت اور آپ کی عفت, آپ کی عصمت پر گواہی قرآن میں نازل ہوئی, ھذا بہتان عظیم. یہ بہت بڑا بہتان اما عائشہ پر لگا. میں اس واقعے کی طرف نہیں جا رہا ہوں. یہ واقعہ پیش آنے کے بعد منافقین کے ساتھ مل کر حضرت مصطح رضی اللہ عنہ بھی اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے تہمت لگانے والوں میں سے آ گئے تھے. سلسلہ برابر جاری تھا, اس کے باوجود بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تعاون کرنے کا, مدد کرنے کا, کفالت کا برابر ذمہ جاری تھا. آج تہمت لگی, کل آیتیں نازل نہیں ہو گئی تھی. حضرت اما عائشہ کی برات پر ایک امتحان کا زمانہ گزرا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر. یہاں تک کہ چند دن انتظار کرنے کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بات چیت کم کر لی تھی, ختم کر لی تھی. ایک بہت بڑا عذاب محسوس کرتے تھے اما عائشہ رضی اللہ عنہ. کچھ تانے نہیں دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, صرف اتنا پوچھا عائشہ کیا لوگ جو کہہ رہے ہیں اس سلسلے میں تم کیا کہتی ہو. انہوں نے کہا کہ میں پاک ہوں اس سے, میرے پر یہ تہمت ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا آپ کی پاک دامنی پر گواہی اللہ دیں گے. تو برابر جاری تھا سلسلہ تعاون کا. قرآن کی آیت جب نازل ہوئی ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم, پوری تقریباً ایک بڑا رکوع اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات میں نازل ہوا قرآن. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضرت مصطح رضی اللہ عنہ پر غصہ آ گیا. کیسا آدمی ہے, ایک تو رشتہ دار, دوسرا ہم اس کی اتنی مدد کرتے ہیں. ایسا ہمارے ساتھ بھی ہوتا رہتا ہے, ایسا ہمارے ساتھ بھی ہوتا رہتا ہے. ہم کسی کو پڑھاتے ہیں, کسی کو کھلاتے ہیں, کسی کو خرچ دیتے ہیں, کسی کی ضرورت پوری کرتے ہیں, کسی کی حاجت پوری کرتے ہیں, بیمار ہونے پر اس کا علاج کراتے ہیں, اس کی مصیبتوں کے وقت میں اس کا ساتھ دیتے ہیں, اس کی ضرورتوں کے وقت میں اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں. ہوتا یہ ہے کبھی وہ ہمارے ہی خلاف ہو جاتا ہے, کبھی کبھی وہ ہمارے ہی خلاف سازشوں میں لگ جاتا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا اس وقت. ایک تو احسان, دوسرا عائشہ کے باپ ابوبکر بیٹی پر کوئی تہمت لگاتے ہیں تو کتنا غصہ آتا ہے.
تو उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कसम खा ली, इसके बाद मैं मिस्ताह के ऊपर 1 रुपया भी खर्च नहीं करूंगा। कसम खा ली। आसमान से आयतें नाजिल हो गई, हजरत जिब्राइल आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिया अबू बकर को समझाया, अय अबू बकर, वला यअतल उलुल फज़्ल मिनकुम, इन वालों को, फजल वालों को, मर्तबे वालों को, दर्जे वालों को, वसाअत वालों को, ये कुरान के अल्फाज हैं। वला यअतल उलुल फज़्ल मिनकुम, उलुल फज़्ल वाले तो इल्म वाले, दर्जे वाले, मर्तबे वाले, वसाअती वसाअत वाले। आप तो मर्तबे वाले, आप तो वसाअत वाले, आप तो इल्म वाले, आप तो दर्जे वाले, आपका बड़ा मकाम है, आपके लिए लायक नहीं है कि आप इस तरह की कसम खा लें। उनसे भूल हो गई, वो भोले भाले आदमी, उनकी भी अल्लाह ताला ने तारीफ कर दी। भाई क्या करके कहा उनके लिए, उलिल कुर्बा वल मसाकीन वल मुहाजिरीना वलयाफू वलयस्फहू। कुरान सिफारिश कर रहा है कि उनको माफ कर दो, दरगुदर से काम लो उनके साथ, इतनी सख्ती ना बरतो उनके ऊपर। अला तुहिब्बूना अन यग़फिरल्लाहु लकुम, अल्लाह ताला पूछते हैं क्या तुम ये पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हें माफ फरमाए। ये जुमला कान में पढ़ना था हज़रत अबू बकर सिद्दीक के। उसी वक्त अपनी कसम को तोड़ा और कहा कि क्यों नहीं, मैं पसंद करता हूं मेरा रब मुझे मोहब्बत करे, मैं पसंद करता हूं मेरा रब मुझे मग़फ़िरत फरमाए। फिर उसके बाद वो सिलसिला दोबारा शुरू कर लिया। हमको भी हमारे खानदान के बाद अफराद से कभी तकलीफ हो जाती है, गुस्सा आ जाता है, नाराजगी हो जाती है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के अमल और आपके अखलाक को देखें, वो सीखें। ये दिमाग में ना हो कि उन्हें आज मुझे ईंट से मारा है, मैं पत्थर से जवाब दूंगा, एक गाली दिया है तो 10 गाली दूंगा, मेरा नुकसान पहुंचाया, मेरा खाकर, मेरा पीकर, मैं पढ़ाया, मैं बड़ा बनाया, मैंने इसे जरूरत के वक्त में काम आया, मुझे इस तरह का काम किया बोल के उससे नाराज होकर बैठ जाने से अच्छा तरीका यह है कि उसे माफ करें, दरगुजर करें। और इसके लिए जिगर चाहिए। इसके लिए क्या है, ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक जैसा जिगर चाहिए, हज़रत अबू बकर जैसे अखलाक चाहिए। और आज के इस बयान से यही मुतालबा है मेरे से भी और आपसे भी कि हज़रत अबू बकर जैसा जिगर पैदा करें, हज़रत अबू बकर जैसे अखलाक पैदा करें। तो फिर उसके बाद वो आदमी जिसके ऊपर हमने उसके नुकसान पहुंचाने के बावजूद, हमारे ऊपर उसके साजिश करने के बावजूद हम उसे माफ करते हैं, उसके साथ पहला जैसा मामला करते हैं, तो फिर उसकी भी इस्लाह हो जाएगी, उसे भी शर्मिंदगी होगी और हमारा भी मसला अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास अच्छा हो जाएगा। कैसे अच्छा होगा? तुम उसे माफ करो, मैं तुम्हें माफ करता हूं, अल्लाह ताला कहता है। तुम उसके साथ दरगुदर के साथ काम लो, मैं भी तुम्हें दरगुदर के साथ काम लूंगा। वलयाफू वलयस्फहू, ये अखलाक पैदा करें। और आप दीन के सिलसिले में कैसे कुर्बानियां दी, इसे भी सुनिए। रिवायतों में आता है सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु सबसे पहले मुसलमान हुए थे। ये तो मालूम है ना, मर्दों में, बुजुर्गों में सबसे पहले आप मुसलमान हुए थे। आप मुसलमान होने के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूं कि मेरे ईमान का ऐलान कर दूं, मेरा इस्लाम का ऐलान कर दूं और मैं लोगों को जाकर आपके तरफ से दाई बनकर, दीन का दाई बनकर, दीन का मुबल्लिग बनकर, या रसूल अल्लाह, मैं दावत देने के लिए जाना चाहता हूं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर, ये अभी वक्त नहीं आया है, थोड़ा इंतजार कर लो। लेकिन इसरार किया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, आप मुझे इजाजत दे दें, आप मुझे इजाजत दे दें। सबसे पहले ये दाई निकलते हैं, हज़रत उस्मान को दावत दिए, हज़रत उस्मान कबूल किए। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को दावत दिया, हज़रत अब्दुर्रहमान ने कबूल किया।
حضرت سعد بن وقاص کو دعوت دی، سعد بن ابی وقاص قبول کیا، حضرت بلال کو دعوت دی، حضرت بلال قبول کیا۔ اس طرح کے بڑے بڑے صحابہ حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت سے اسلام لاتے ہیں۔ اب مشرکین نے دیکھا، مشرکین مکہ نے دیکھا یہ اسلام قبول کر لیا اور اس کے بعد لوگوں کو بھی دعوت دے رہا ہے، ٹوٹ پڑے آپ پر۔ اور وہاں عتبہ تھا، ابو لہب تھا، شیبہ تھا، ابو جہل تھا، سب آپ پر ٹوٹ پڑے، اتنا مارا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، آج کی زبان میں کہا جائے تو ماب لنچنگ ہو گئی، آپ بے ہوش ہو گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آپ کی قربانی سے، آپ کی دعوت سے، آپ کی تبلیغ سے عثمان مسلمان ہوئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، یہ چاروں نام آپ کو معلوم ہے عشرۃ المبشرہ میں سے ہیں، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین میں ہوتے ہوئے اپنی زندگی میں جنتی ہونے کی بشارت دی تھی۔ یہ اتنے بڑے بڑے صحابہ حضرت ابوبکر صدیق کے ایک دعوت سے مسلمان ہوئے تھے۔ تو دعوت کے لیے میں قربانی چاہی جاتی ہے، مطلوب ہوتی ہے۔ ہم بھی دعوت دیں، دین کی دعوت دیں، نماز کی دعوت دیں، کلمے کی دعوت دیں، جیسا موقع رہا ویسا دیں۔ اور سب سے پہلے ہمارے گھر میں لوگوں کو نماز کی دعوت دیں، سب سے پہلے ہمارے بچوں کو جو ہے اچھے اخلاق کی دعوت دیں، سچا بنائیں، جھوٹ سے بچائیں۔ تو آپ کو مار کر بے ہوش کر دیا، کسی نے جا کر ان کی والدہ سے کہا آپ کے بیٹے کو مار کر بے ہوش کر دیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ماں، جن کا نام ام الخیر، سلمہ ام الخیر آپ کا نام، وہ آتی ہے، ساتھ میں ام جمیل بھی آتی ہے، آپ کو سہارا لے جا کر گھر میں بھی بٹھایا۔ جب ہوش آیا تو ماں نے کہا کہ کچھ کھا لو، تو حضرت ابوبکر صدیق کی زبان سے پہلا کلمہ نکلتا ہے محمد الرسول اللہ۔ کیسے میرا حال تو یہ کر دیا، آپ سیدھا جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جم جاتی کیوں ہوگے؟ اس لیے پوچھا محمد الرسول اللہ کا حال کیا ہے؟ ام جمیل نے کہا کہ میں جب دیکھی تو صحیح سلامت تھے، اب چلو میں لے چلتی ہوں۔ آہستہ آہستہ چھپ چھپا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو دیکھا تو آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر، دین کی وجہ سے، میری وجہ سے تجھے بہت تکلیف پہنچی ہے۔ تو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اے رسول اللہ، آپ کو دیکھا تو دل ٹھنڈا ہو گیا، میری درخواست ہے، یہ میری ماں نے میرے بے ہوش ہونے کے بعد سے لے کر اب تک میری خدمت کی ہے، آپ اپنی زبانی مبارک سے اس کے اسلام کے لیے دعا فرمائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کی درخواست پر رسول اللہ کے ہاتھ اٹھتے ہیں۔ ام الخیر سلمہ فرماتی ہیں جیسے آپ کا ہاتھ اٹھا میرے دل سے کفر مٹ گیا اور میں مسلمان ہو گئی۔ اور بھی سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان ہے، عظمت ہے، اسلام کے لیے جان دینے والے، جان لینے والے۔ آپ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جو مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت تک، مسلمان ہونے کے بعد ایک مرتبہ اپنے والد ابو بکر سے کہا، حضرت ابو بکر جو ہے بہت نرم دل، رقیق القلب آدمی، آپ کی شان میں قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، قرآن شریف میں سورۃ الفتح ہے، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اس میں رحماء بینہم سے مراد بھی حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، بعض مفسرین نے، تو بہت نرم تھے، لیکن اسلام کے خلاف اگر کوئی بکتا تو بڑے سخت ہو جاتے تھے۔ آپ کا تاریخی جملہ انشاءاللہ اس سلسلے میں آئندہ بیان کروں، آپ نے فرمایا تھا اینقص الدین وانا حی، دین میں کمی آئے اور ابوبکر زندہ رہے۔
تو آپ دین کے سلسلے میں بہت سخت ہوتے تھے. حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر نے کہا ابا جان ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا آپ مسلمانوں کے طرف سے مجاہد بن کر آئے تھے اور میں مشرکین کے طرف سے سپاہی بن کر آیا تھا. کفر کی حالت میں آپ کے ساتھ آپ کا سامنا ہوا تھا. میدانی جنگ میں وقت ایسا آ گیا تھا آپ میرے تلوار کے سائے تلے آ گئے تھے. میں چاہتا تو آپ کی گردن کو زمین پر گرا سکتا تھا لیکن ابوت باپ کی محبت میرے اوپر غالب آ گئی. میں نے تو آپ کو چھوڑ دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا بیٹا تمہاری خوش نصیبی ہے, تمہاری خوش نصیبی ہے. اگر اس کفر کی حالت میں اس میدان جنگ میں اگر تم میرے تلوار کے تلے آ جاتے, میرے تلوار کے سائے تلے آ جاتے, قسم خدا کی تم ایمان کی محبت میں اسلام کی محبت میں تمہارے سر کو زمین پر گرا دیتا. مجھے کوئی روک نہیں سکتا تھا. ایسے سخت بھی تھے اشداء علی الکفار. بہرحال سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اور بھی حالات ہیں انشاءاللہ کبھی آپ کے سامنے بیان کروں. مختصر یہ ہے حضرت صحابہ کی عظمت کو دل میں پیدا کریں. حضرت صحابہ کی عظمت کو دل میں پیدا کریں. حضرت صحابہ ہی کے واسطے سے ہم تک قرآن پہنچا. حضرت صحابہ ہی کی عظمت سے ہم کو دین پہنچا. حضرت صحابہ ہی کے واسطے سے نماز پہنچی. حضرت صحابہ ہی کے واسطے سے حج ہم تک پہنچا. حضرت صحابہ ہی کے واسطے سے زکات ہم تک پہنچی. حضرت صحابہ کے واسطے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہم تک پہنچے. پورا دین حضرت صحابہ کے واسطے سے پہنچا. اگر کوئی دنیا میں کہیں بیٹھ کر کسی جگہ پر حضرت صحابہ کو کوئی گالی دیتا ہے, برا بھلا کہتا ہے, تو ہم اس کی بات کو نہیں سنیں گے. اگر صحابہ کی عظمت پر, اگر صحابہ کے اعتقاد میں اگر ہمیں شک پیدا ہو گیا, صحابہ کے بارے میں اگر ہمیں شک پیدا ہو گیا تو سارا دین اجڑ جائے گا, کیونکہ دین پورا انہی سے پہنچا ہے. صحابہ کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا کریں اور ہمارے بچوں کے دلوں میں صحابہ کی عظمت پیدا کریں. بچوں کے دلوں میں صحابہ کی عظمت پیدا کریں. ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ چھوٹا سا عرض کر دوں, پھر موقع ملے گا اس سے بول دے رہا ہوں. جب غار سور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھپ کر بیٹھے تھے, 3 دن 3 رات تک وہاں تھے. آپ کی بیٹی عائشہ کے علاوہ اور ایک بیٹی اسما ان کا نام تھا, ان کو ذمہ داری دی تھی بیٹا موقع ملے, جب موقع ملے کھانا غار سور میں پہنچا دینا تاکہ رسول اللہ کو میں کھلا دوں. کھانا لانے کی ذمہ داری ان کی تھی, چھپ چھپا کر لایا کرتی تھی. ایک مرتبہ ابو جہل نے دیکھ لیا, پکڑ لیا, بتاؤ تمہارے باپ ابوبکر کہاں ہیں اور تمہارے نبی محمد رسول اللہ کہاں ہیں. حضرت ابوبکر کی بیٹی اسما کے دل میں اتنی محبت تھی رسول اللہ کی کہ آپ نے کہا کہ میں نہیں بتاؤں گی. معلوم نہیں بولے نہیں, کیا بولے میں نہیں بتاؤں گی. زوردار تھپڑ مارا, ابو جہل زمین پر گر گئی بچی. پھر جب اٹھ کر کھڑے تو پوچھا تو کہا کہ نہیں بتاؤ. اتنی محبت تھی دین سے, اتنی محبت تھی رسول اللہ سے. یہ محبت کیسے پیدا ہو گئی؟ حضرت ابوبکر صدیق نے رسول اللہ کی محبت, دین کی محبت اپنی اولاد میں پیدا کیا. میرے لیے ذمہ داری ہے, آپ کی ذمہ داری ہے, ہم بھی دین کی محبت, قرآن کی محبت, رسول اللہ کی محبت, حضرات صحابہ کی محبت اپنی اولاد کی دلوں میں پیدا کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.